دنیا کے کسی بھی ملک میں سب سے قیمتی سرمایہ اس کی زمین یا اس کے معدنی وسائل نہیں ہوتے، بلکہ اس کی اصل طاقت اس کے لوگ ہوتے ہیں۔ قومیں انسانوں کے دماغوں سے بنتی ہیں، اور وہ دماغ جو تعلیم، محنت اور ہنر سے سنور جاتے ہیں وہ کسی بھی ریاست کی اصل طاقت ہوتی۔ مگر افسوس ہے کہ پاکستان جو اپنے قیام سے ہی خوابوں اور نعروں پر چل رہا ہے، آج اپنی سب سے قیمتی اثاثے کو اپنی مٹی سے باہر پھینک رہا ہے۔ یہ اثاثہ اس ملک کے پڑھے لکھے نوجوان جو لاکھوں روپے خرچ کر کے برسوں کی محنت کے بعد جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو انہیں یہاں نوکری نہیں ملتی، عزت نہیں ملتی، انصاف نہیں ملتا، اور وہ مجبور ہو کر اپنی صلاحیتیں کسی اور ملک کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہے برین ڈرین، دماغوں کا فرار، اور یہ فرار پاکستان کے وجود پر لگنے والا سب سے بڑا زخم ہے۔ یہ سوال ہر ذی شعور پاکستانی کو جھنجھوڑنا چاہیے، آخر کیوں ہمارا نوجوان جس کے والدین نے اسے کمر توڑ محنت سے پڑھایا، جس کے خوابوں میں پاکستان کی ترقی تھی، وہ اپنی صلاحیتیں کسی اور ملک کو دے رہا ہے؟ کیوں وہ اپنی ماں دھرتی کو چھوڑنے پر مجبور ہے؟ جواب تلخ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ سچ ہمارے حکمرانوں کے چہروں پر تماچا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں پڑھے لکھے کو بے وقت بنا دیا گیا۔ جہاں نااہل کو عہدہ ملتا ہے، سفارش والے کو نوکری ملتی ہے، اور کرپٹ کو عزت ملتی ہے۔ محنتی، قابل اور ذہین نوجوانوں کے لیے صرف مایوسی ہے۔ یہی مایوسی اسے کسی غیر ملک کی طرف لے جاتی ہے، جہاں اسے وہ سب کچھ ملتا ہے جو اپنے ملک میں چھین لیا جاتا ہے۔ برین ڈرین صرف اعداد و شمار نہیں، بلکہ یہ اس قوم کی اجتماعی خودکشی ہے جو ہزاروں ڈاکٹرز، انجینئر، IT ایکسپرٹس، پروفیسرز اور ہنرمند نوجوان ہر سال پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ کوئی امریکہ میں اپنے خواب پورے کر رہا ہے، کوئی برطانیہ میں محنت کا پل کھا رہا ہے، کوئی مشرق وسطیٰ میں عزت اور روزگار کما رہا ہے، اور یہ سب اس لیے کہ پاکستان نے انہیں وہ کچھ نہیں دیا جو ان کا حق تھا۔ یہ بات ہمارے حکمرانوں کو سمجھنی چاہیے کہ تعلیم یافتہ نوجوان اگر ملک چھوڑ دے تو ملک کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ ملک کی ترقی اس وقت رک جاتی ہے جب ذہین دماغ یہاں رہنے کی بجائے باہر جا کر دوسروں کی خدمت کرے۔ پاکستان میں برین ڈرین کی سب سے بڑی وجہ ناانصافی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ عام نوجوان برسوں محنت کر کے ڈاکٹر بنتا ہے، مگر جب وہ اسپتال میں آتا ہے تو اس کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پورا نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ کہ وہ سعودی عرب، امریکہ یا یورپ چلا جاتا ہے، جہاں اسے عزت، سہولت اور معقول آمدنی ملتی ہے۔ یہی حال انجینئر اور IT ایکسپرٹ کا ہے۔ پاکستان دنیا کے بہترین سافٹ ویئر انجینئر پیدا کر رہا ہے، مگر ان کے لیے ملک میں کوئی مواقع نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ یا تو فری لانسنگ کر کے غیر ملکیوں کی خدمت کر رہا ہے، یا پھر مستقل طور پر ہجرت کر جاتا ہے۔ حکمران طبقہ اس المیے کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، کیونکہ ان کے بچے پہلے ہی باہر ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کیمبرج، آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھاتے ہیں، انہیں بیرون ملک شہریت دلاتے ہیں، اور پھر عوام کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ دوگلا پن اس قوم کو کھا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اقتدار پر قابض لوگ اس ملک کو محض کاروبار سمجھتے ہیں۔ وہ یہاں سے پیسہ کماتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں جائیدادیں بناتے ہیں۔ ان کے لیے پاکستان ایک مارکیٹ ہے، جبکہ ان کے اصل خواب اور مستقبل باہر کے ملکوں میں ہے۔ جب حکمران خود اپنی جڑیں باہر لگا رہے ہیں تو نوجوان کو کون روکے گا؟ وہ باہر نہ جائیں۔ برین ڈرین صرف معاشی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی اور سماجی تباہی بھی ہے۔ جب قابل لوگ ملک چھوڑتے ہیں تو پیچھے وہی بچتے ہیں جو سفارش، کرپشن کے سہارے آگے بڑھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ادارے کمزور ہوتے ہیں، تعلیم کا معیار گرتا ہے، صحت کا نظام تباہ ہوتا ہے، اور ملک کا نظام نااہلوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ دماغ باہر جا رہے ہیں اور پیچھے نااہلوں کا راج ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کھیت سے بہترین بیج نکال کر باہر پھینک دیے جائیں اور کھیت میں صرف بھوسا باقی رہ جائے۔ کیا وہ کھیت کبھی سرسبز ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں نوجوان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنے والی وجوہات میں سب سے نمایاں بے روزگاری ہے۔ لاکھوں گریجویٹ ہر سال نکلتے ہیں، مگر ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں۔ اگر نوکری ملے بھی تو اس کی تنخواہ اتنی قلیل ہے کہ گزارا نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان جو انجینئرنگ کی ڈگری لیتا ہے، اسے ڈرائیونگ یا چھوٹی موٹی ملازمت مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یہی بے عزتی اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ نہ وہ باہر جا کر وہ کام کرے گا جہاں کم از کم اسے عزت تو ملے گی۔ یہ ہمارے نظام کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اس نے محنتی اور پڑھے لکھے نوجوان کو رسوا کر دیا۔ بدترین چیز یہ ہے کہ پاکستان میں قابلیت کی کوئی قدر نہیں۔ یہاں سفارش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ جتنے مرضی ذہین ہوں،
اگر آپ کے پاس سفارش یا پاورفل بیک اپ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک نااہل شخص صرف تعلقات کی بنا پر اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاتا ہے، جبکہ ایک قابل شخص دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ ناانصافی ذہین دماغ کو توڑ دیتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ ایسی جگہ جائے جہاں اس کی قابلیت کو عزت ملے۔ یہی سوچ برین ڈرین کو بڑھا رہی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں تحقیق اور ریسرچ کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری یونیورسٹیز محض ڈگریاں فیکٹری بن چکی ہیں، تحقیق کے لیے فنڈز نہیں ہیں، سہولیات نہیں اور نہ ہی کوئی سنجیدہ پالیسی۔ ایک ہی پی ایچ ڈی اسکالر جس نے برسوں محنت کی ہو، جو دیکھتا ہے کہ اس کی تحقیق پر کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی، اسے وسائل نہیں دیے جا رہے، تو وہ بیرون ملک جاتا ہے جہاں اسے جدید لیبارٹریز، فنڈنگ اور عزت ملتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہزاروں محققین آج بیرون ملک کے اداروں میں کام کر رہے ہیں اور وہاں ملکوں کو ترقی دے رہے ہیں۔ یہ المیہ صرف پاکستان کو خالی نہیں کر رہا بلکہ اسے اندھیرے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ سوچیں، جب ہمارے ڈاکٹر باہر ہوں گے، ہمارے انجینئر باہر ہوں گے، ہمارے پروفیسر باہر ہوں گے، یہاں کون بچے گا؟ یہاں صرف جاہل، نااہل، کرپٹ لوگ بھی بچیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک مزید پستی کی طرف جاتا جائے گا۔ آج جو حال ہے وہ اسی برین ڈرین کا نتیجہ ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ نوجوان صرف معاشی وجوہات سے نہیں جا رہے بلکہ انہیں یہاں انصاف کی کمی بھی باہر لے کر جا رہی۔ پاکستان میں قانون صرف کمزور کے لیے ہے۔ ایک عام نوجوان اپنی محنت سے اوپر نہیں جا سکتا کیونکہ ہر دروازہ بند ہے۔ رشوت، سفارش اور طاقت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ جب ایک نوجوان یہ دیکھتا ہے تو اس کے خواب مر جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ ایسے ملک میں رہنے کا کیا فائدہ جہاں نہ انصاف ہو، نہ عزت ہو، نہ موقع ہو۔ یہی سوچ اسے ہجرت پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بات سخت ہے مگر سچ یہی ہے کہ پاکستان اپنے بہترین دماغوں کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے ہنرمند، اپنے سائنسدان، اپنے آئی ٹی ایکسپرٹ، اپنے ڈاکٹرز سب کو زبردستی باہر دھکیل دیا۔ ہم نے اپنی صلاحیتوں کو بیگانہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک کھوکھلا ملک بنتے جا رہے ہیں۔